اس پر کیا کرو؟ اب بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ نعمت ہے کون؟ محمد نعمت اللہ، محمد ساریاں نعمتاں تی سردار نعمت، ساری نعمتیں اس نعمت کا صدقہ اور طفیل ہے، ساری نعمتیں اس نعمت کا صدقہ اور اس کے طفیل ہیں۔ اب اس پہ شاید میں نے آپ کو پہلے سنایا ہے، ایک بات صرف عرض کر دوں کہ ساری نعمتیں اس نعمت کی وجہ سے ہیں، ساری نعمتیں اس نعمت کی، ادھر میری طرف توجہ رکھیں، ساری نعمتیں اس نعمت کی، ساری نعمتیں اس نعمت کی وجہ سے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام کون سا ہے؟ سب سے اونچا منصب کون سا ہے؟ رسالت کا ہے نا، پہلا نمبر کس کا ہے؟ توحید کا، اس کے بعد بولیے رسالت ہے نا، اس کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اور سب سے اونچا عہدہ، رتبہ اور سٹیٹس کون سا ہے؟ رسالت کا، بولیے کون سا؟ رسالت کا۔ اب میں نے کہا کہ ساری نعمتوں کی سردار اور ساری نعمتیں اس نعمت کی وجہ سے، تو اس پر آپ کو ایک تھوڑا سا چھوٹا سا جملہ دے دوں۔ قاسم نانوتوی صاحب دارالعلوم دیوبند کے بانی، وہ کہتے ہیں سنو، اور نعمتیں تو اور ہیں، جو نبوت اور رسالت والی نعمت ہے نا، اور نعمتیں تو ایک طرف، یہ کائنات کی چھوٹی موٹی یہ نعمتیں ان کے مقابلے میں یہ تو ایک طرف، یہ تو ہے ہی نبی کا صدقہ۔ لیکن کہا میں تو بات اس پہ ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک نبیوں کو نبوت اور رسالت بھی میرے نبی کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ نبوت اور رسالت بھی اللہ نے نبیوں کو میرے نبی کے صدقے عطا فرمائی ہے۔ سمجھ آیا؟ اب اس لیے آدم بار بار محمد کا نام لیتے تھے، اس لیے نوح نے کشتی تیار کی تو نام سونے کا لیا، اس لیے ابراہیم نار میں پہنچا تو نور لینے کے لیے فوراً نور کا سہارا لیا، اس لیے اسماعیل اپنا چھری کے نیچے گیا تو فوراً اس نور کا سہارا لیا۔ کیوں؟ انہیں پتا تھا ملا ہی سب اس کے صدقے ہے، ملا ہی سارا ان کے صدقے سے ہے، ان کے واسطے سے ہے۔ تو اس لیے پھر انہوں نے کہا، کیا کا پتہ ہے؟ گویا ہم اپنی زبان میں یہ کہتے ہیں، انہوں نے تو اپنے انداز میں کہا، ہم یہ کہتے تم جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، تم جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، سارے پر یہ تم جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، تم جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے۔ یہ نبی کوئی آواز نہیں، ذرا کھل کے بولو، آج پڑھ لو رج کے، تم جہاں سرکار کا ہم کو صدقہ لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا، نام محمد میٹھا لگتا، نام محمد سب ناموں میں، نام محمد سب ناموں میں راج دلال لگتا، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا، تم جہاں سے صدقہ
کو کتنی شان عطا فرمائی تھی. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو کتنا مقام عطا کیا تھا. حضرت اسماعیل کو رب نے کتنا نوازا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی تھی. حضرت عیسیٰ کو کتنی شوکت و شان ملی. میرا نبی سنتا رہا, آقا سنتے رہے. سننے کے بعد دروازہ کھولا, باہر آئے. سرکار نے آ کے فرمایا, او صحابہ, تمہاری گفتگو کو سن لیا ہے, تمہاری باتوں کو سن لیا ہے. ہاں ہاں, اللہ نے جناب آدم کو صفی بنایا ہے, جناب آدم کو صفی بنایا ہے. ہاں وہ اسی طرح ہے. اللہ نے جناب موسیٰ کو اپنا کلیم بنایا ہے. ہاں وہ اسی طرح ہے. اللہ نے عیسیٰ کو روح بنایا ہے. ہاں وہ اسی طرح ہے. حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا ہے. ہاں وہ اسی طرح ہے. حضرت اسماعیل کو صبی بنایا ہے. ہاں وہ ایسے ہی ہے. لیکن سن لو, سن لو, سن لو, سن لو, انا وانا حبیب اللہ. آدم کو اللہ نے صفی بنایا, حضرت ابراہیم کو خلیل بنایا, حضرت اسماعیل کو صفی بنایا, عیسیٰ کو کلیم بنایا, عیسیٰ کو روح بنایا. لیکن سن لو, مجھے میرے اللہ نے اپنا محبوب بنایا ہے. مجھے اپنا غلام کریں جنہیں میرے جیسا آقا ملا ہے. ناز تو وہ کریں جن کو میرے جیسا نبی ملا ہے, جنہیں میرے جیسا نبی اللہ نے عطا کیا. ناز تو وہ کرے نا, اور وہ ناز سے بولے اور نخرے سے بولے, ہم محمد عربی کے غلام ہیں. ساتھ ساتھ پیغمبر کہتا ہے, مولا مجھے اس امت میں سے نہیں بنایا, مجھے اس کو امت میں نہیں بنایا. میں تجھے رسالت غلامی کا مذاق نہیں ہے. ہم فرق ہم فقط بولو یار سارے ہم تو یہاں پاکستان میں بیٹھ کر رہے ہیں نا, وہ سرکار کی موجودگی میں مصطفیٰ کریم سن رہے ہیں ان کی پوری گفتگو کو. جتنا ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی سب کو سن لیا, اور سن کے نبی کریم فائر آئے اور آ کے یہ نہیں کہا جو چلا گیا بس چلا گیا, چھوڑ دو اس کو, اور کوئی فائدہ نہیں اس کا ذکر کرنے کا اور اس کی شان سننے سنانے کا. نہیں, صحابہ نے آدم, موسیٰ, عیسیٰ, اسماعیل, ابراہیم کا ذکر کیا. میرے نبی نے مورے تصدیق ثبت فرمائی. فرمایا تم نے ذکر کر کے اچھا کیا ہے, تو اگر آدم اور عیسیٰ, موسیٰ دنیا سے چلے جائے, ان کے جانے کے بعد ان کا ذکر سونا ہے, تو نبی کے جانے کے بعد سونے آمنہ کا لال ذکر سونا نہیں ہے. اس پر کہاں سے اعتراض آ گیا ہے؟
فن کے نظارہ زمین کی بہار سب ان کے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے پیار سے پڑھیے حضور آ گئے حضور آ گئے لیکن ذہن میں رکھنا یہ میرے نبی کا آنا ہے یہ نبی کی پیدائش نہیں تھا خلقت نہیں ہے یہ نبی کی ظاہری پیدائش ہو رہی ہے لیکن سرکار کی یہ خلقت یہ نہیں ہے تخلیق تو میرے نبی کی وہ بڑا پہلے کا معاملہ ہے وہ پہلے کا معاملہ ہے اے میرے لاکھوں برس کی پیری مگر ہے تازہ شباب تیرا پیدا کب ہوئے پتہ ہے پیدا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ ان کو کم سم مخصوصا شبہ ہوا دن احب کو میں نے چاہا کہ میں اس کیسے کو پیدا کروں تو مجھے خاص مخلوق یہ ابھی نام جو ہے نا الخلق پر ابھی نام اپنے گھر میں یا اس لیے ہوتا ہے چلو یاد اگر کس نے کی نہ تو کبھی ایک گھنٹے کبھی زائد ہوتا ہے کبھی غیر زائد ہوتا ہے کبھی وہ اپنا اندازی کے معنی میں ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا پھر اس کے بعد وہ کبھی آتے ذہنی ہوتا ہے کبھی آتے خارجی ہوتا ہے کبھی جنسی ہوتا ہے کبھی استدراکی ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو نام ہے نا یہ محمود پہلے باقاعدہ وہ ذہن میں وہ کون پیدا کیا وہ بڑی خاص مخلوق کو پیدا کیا کون امام نووی کہتے ہیں فخر محمدہ کہتا ہے جب مجھے پیار ہوا نا تو میں نے محمد کو پیدا کرنا تھا محمد عربی کو ایسا کرتا جب سرکار کو پیدا کیا نا پھر اس کے بعد کیا کیا اس کے سے سب سارے دین اسلام کا آنا اور اس میں میرے مصطفیٰ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو پیدا کیا تھا سب سے پہلے پھر آگے نور محمدی کے فیضان سے رب نے فرشتوں کو پیدا کیا آتا ہے جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تو فرشتوں نے میرے نبی کو سارے سرکار کے نور کی طرف جھک گئے سارے سرکار کی طرف جب جھکے نا چاہتا ہوں میں بھی اسے سبق پڑھایا فرشتوں کو میں نے